بھارتی تحقیقاتی ادارے نے رواں برس پاکستان اور بھارت کے درمیان فوجی کشیدگی کا باعث بننے والے پہلگام حملے کے 8 ماہ بعد بالآخر چارج شیٹ جمع کرا دی ہے۔ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی (NIA) کی جانب سے جمع کرائی گئی چارج شیٹ میں پاکستان کو کلین چٹ دیتے ہوئے عسکریت پسند تنظیموں جیش محمد اور دی ریزسٹنٹ فرنٹ (TRF) کو حملے کا مرکزی منصوبہ ساز جبکہ کالعدم لشکر طیبہ کو سہولت کار قرار دیا ہے۔ تاہم بھارتی ایجنسی کی جانب سے جاری کی گئی چارج شیٹ کے وقت اور مواد پر کئی سنجیدہ سوالات جنم لے رہے ہیں۔ مبصرین کے مطابق قابل غور امر یہ ہے کہ اتنے طویل عرصے بعد پیش کی جانے والی اس چارج شیٹ میں ایسے شواہد یا شفاف تفصیلات کا فقدان ہے جو بین الاقوامی سطح پر اس موقف کو مضبوط بنا سکے کہ اس کارروائی میں پاکستان کا ہاتھ تھا۔ ناقدین کے مطابق حملے کے فوری بعد اس واقعے کو بنیاد بنا کر خطے میں فوجی کشیدگی میں اضافہ کیا گیا، جبکہ تحقیقات کی تکمیل اور قانونی کارروائیوں کا عمل غیر معمولی تاخیر کا شکار رہا۔ اس سے اس تاثر کو تقویت ملتی ہے کہ مودی سرکار کی جانب سے پہلگام واقعہ سیکورٹی کی بجائے محض سیاسی اور سفارتی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا تھا، تاہم اس میں بھی بھارت کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ مبصرین کے مطابق پہلگام حملہ نہ صرف انسانی جانوں کے ضیاع کا باعث بنا بلکہ اس واقعے کو بنیاد بنا کر بھارت اور پاکستان کے درمیان شدید فوجی کشیدگی بھی دیکھنے میں آئی۔ دونوں ممالک ایک بار پھر جنگ کے دہانے تک جا پہنچے، فضائی اور زمینی سطح پر تناؤ بڑھا اور پورا خطہ عدم استحکام کی لپیٹ میں آ گیا۔ تاہم 8 ماہ بعد اب بھارت نے خود سامنے آنے والی چارج شیٹ میں ریاست پاکستان کی بجائے جیش محمد اور لشکر طیبہ جیسی عسکریت پسند تنظیموں کو اس کارروائی کا منصوبہ ساز قرار دے دیا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ پہلگام واقعے کا براہ راست الزام پاکستان پر عائد کرنے کی بھارتی کوششیں ٹھوس بنیادوں سے محروم تھیں۔ واضح رہے کہ مقبوضہ کشمیر میں رواں برس 22 اپریل کو سیاحتی مقام پر ہونے والے حملے میں 26 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ پہلگام میں سیاحوں پر حملے کے بعد انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک مختصر جنگ بھی ہوئی تھی جو تقریباً 3 روز جاری رہی تھی۔ انڈیا نے اس حملے کو آپریشن سندور اور پاکستان نے آپریشن بنیان مرصوص کے نام دیے تھے۔ پاکستان نے پہلگام واقعے میں ملوث ہونے کے انڈین حکام کے الزامات کی تردید کی تھی اور 26 افراد کی ہلاکت کے اس واقعے کی غیر جانبدار تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا۔ تاہم اب بھارتی تحقیقاتی ادارے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے پہلگام حملے کے 6 ملزمان کے خلاف چارج شیٹ ایک خصوصی عدالت میں فائل کر دی ہے۔ NIA کی جانب سے جاری کی گئی چارج شیٹ میں مبینہ طور پر پاکستان میں مقیم ساجد جاٹ کے علاوہ فیصل جاٹ عرف سلیمان شاہ، حبیب طاہر عرف جبران اور حمزہ افغانی کے نام درج ہیں۔ فیصل، حبیب اور حمزہ کے بارے میں انڈین سیکورٹی فورسز کا دعویٰ ہے کہ انہیں رواں برس جولائی میں سری نگر کے باروان جنگلات میں آپریشن مہادیو کے دوران ہلاک کیا گیا تھا۔ اس مقدمے میں بشیر احمد جوٹھار اور پرویز احمد جوٹھار نامی 2 کشمیریوں کے نام بھی ہیں جنہیں رواں برس جون میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے پہلگام میں سیاحوں پر حملہ کرنے والوں کی مدد کی تھی۔ خیال رہے کہ گزشتہ 3 دہائیوں کے دوران یہ پہلا موقع تھا جب مقبوضہ کشمیر میں کسی مسلح حملے میں اتنی بڑی تعداد میں انڈین سیاحوں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ پولیس ذرائع کے مطابق اس حملے کی ذمہ داری دی ریزسٹنٹ فرنٹ یعنی TRF نامی گروہ نے قبول کی تھی۔ اس گروہ کو انڈین سیکورٹی ادارے کالعدم لشکر طیبہ کا شیڈو گروپ قرار دیتے ہیں۔ NIA کی تازہ چارج شیٹ میں عسکریت پسند گروپ جیش محمد اور TRF کو اس حملے کا کلیدی منصوبہ ساز قرار دیا گیا ہے، جبکہ اس میں کالعدم لشکر طیبہ کا نام بھی موجود ہے۔ مبصرین کے مطابق بھارتی تحقیقاتی ادارے کی چارج شیٹ میں ریاست پاکستان کی بجائے عسکریت پسندوں کو پہلگام واقعے کا ذمہ دار ٹھہرانا اس بات کا غماز ہے کہ مودی سرکار کی جانب سے پاکستان پر اس حوالے عائد کیے گئے الزامات بے بنیاد تھے۔ ناقدین کے مطابق قابل غور امر یہ بھی ہے کہ اگر یہ تحقیقات اتنی واضح اور ٹھوس شواہد پر مبنی تھیں تو پھر چارج شیٹ جمع کروانے میں 8 ماہ کی غیر معمولی تاخیر کیوں ہوئی؟ حملے کے فوراً بعد جس تیزی سے اس واقعے کو بین الاقوامی سطح پر اجاگر کیا گیا اور پاکستان پر دباؤ بڑھانے کی کوشش کی گئی، اس کے مقابلے میں قانونی اور تحقیقاتی عمل سست روی کا شکار کیوں رہا؟ یہ تضاد اس تاثر کو تقویت دیتا ہے کہ واقعے کو سیکیورٹی مسئلے سے زیادہ سیاسی اور سفارتی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ ناقدین کے مطابق پہلگام حملے کے بعد بھارت کی جانب سے فوری رد عمل، فوجی اقدامات اور سخت بیانات نے خطے میں بدامنی کو ہوا دی، جبکہ ٹھوس شواہد کی عدم موجودگی
मौजूदगी की वजह से अब भारत खुद इस बात का ऐलान करने पर मजबूर है कि इस कार्रवाई में पाकिस्तान की बजाय अस्करियत पसंद तंजीमें मुलविस थीं। मुबस्सिरीन के मुताबिक ऐसी चार्जशीट जो बैनुल अक़वामी मयार के शवाहिद, आज़ादाना तस्दीक और शफाफियत से आरी हो, न सिर्फ इंसाफ के तकाज़ों को मजरूह करती है बल्कि खित्ते में अदम एतमाद को भी बढ़ाती है। वैसे भी जनूबी एशिया जैसे हसास खित्ते में जहां मामूली वाक़यात भी बड़े तसादुम का सबब बन सकते हैं, वहां भारत को बेबुनियाद इल्जामात और शरपसंद बयानियों की बजाय शफाफ तहकीकात, मकालमे और सिफारती तदब्बुर का मुजाहरा करना चाहिए ताकि खित्ते में अमन की राह को हमवार किया जा सके। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।